ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے جب کر لیتے ہیں، اب چونکہ سامنے والے نے ہماری رائے سے اختلاف کیا تو اب یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی مخالفت پوری کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی برادری قبیلے سے ہے۔ اب چونکہ میری اختلاف ہے، میری رائے کو اس نے رد کیا تو لہٰذا میں پوری مخالفت کروں گا اس کی۔ ہمارا یہ مسئلہ اب یہ بن گیا کہ اب ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ علماء تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی میری علماء سے بحث ہو جاتی تو کبھی میں جیت جاتا تو کبھی وہ سامنے والا عالم جیت جاتا، کبھی میں جیت جاتا، کبھی میں دلائل کے انبار لگا لیتا تو کبھی میں جیت جاتا، تو کبھی سامنے والے ایسے دلائل دے دیتے کہ میں لاجواب ہو جاتا تو کبھی وہ جیت جاتے۔ لیکن جب میری بحث ہوئی ہے نا کسی جاہل سے تو ہمیشہ جاہل ہی جیتا۔ اب جتنے مرضی آپ دلائل دے دیں تو اب وہ جیت سکتے کیونکہ جاہل ہے۔ یہاں پہ میں یہ موضوع لکھ رہا تھا تو رات کو قاری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک شخص تھا تو اس نے مولوی صاحب کو اپنا بچہ جمع کروا دیا، جی راتوں رات سانو عالم بنا دیو، جی راتوں رات ہی سانو عالم چاہیے دی، ایسی تربیت کرو، ایسی کوئی سم پاؤ، یہ کوئی میموری کارڈ پاؤ، یہ راتوں رات ہی عالم بن جائے۔ علامہ صاحب نے بڑا زور لگایا پر وہ عالم نہ بن سکا، تو وہ صبح اس کا مناظرہ بھی تھا تو عالم صاحب کہنے لگے کہ پتر جیڑا بھی تینوں کو سوال پوچھے نا تو کہنا جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ صبح مناظرہ ہوا، علماء دلائل دے رہے ہیں اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی انگوٹھے چومنا جائز ہے، دلائل دے، اور جی میں نہیں مانتا۔ یہ اس طرح سے جو چند دلائل دیے گئے تو وہ ہر دلائل پہ کہ جی میں نہیں مانتا۔ تو پاس ان کے والد صاحب بھی بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے پتر تینوں کہن جو ڈین ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ کہتا جی میں نہیں مانتا۔ وہ علامہ صاحب کہنے لگے تیرا پیو ہے تو وہ آتا میں نہیں مانتا۔ تو جب دلائل جب کسی جاہل کے سامنے آپ دیں گے تو پھر آپ جیت سکتے، جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو یہ اس طرح سے بھی ہمارے اس طرح سے بھی کال ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اب جو اختلاف ہوئے، ایک چھوٹا سا بڑا میٹھا سا اختلاف آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا مزیدار ہے، جن کے ہم مقلد ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں، وہ چند احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہر نماز کے وضو میں مسواک فرمائی ہے۔ مسواک کرنی چاہیے نا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وضو سے پہلے مسواک فرمائی ہے، یعنی کہ یہ حضور کا بڑا ہی پسندیدہ عمل تھا۔ حضور کا وقت وصال ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اشارہ کر کے کہہ رہے کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک چبا کر نرم کر کے حضور کو دی، حضور نے اپنے منہ میں رکھی، آخری وقت ہے اور حضور مسواک فرما رہے ہیں، اتنا محبوب عمل، اتنا مستحب عمل۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کو مستحب کے درجے میں رکھو، ہر وضو کے بعد کرو، ہر وضو سے پہلے کرو، سونے سے پہلے کرو، جب صبح اٹھو تو پہلے مسواک کرو، پھر کام کی طرف جاؤ، اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو مستحب کے درجے پہ رکھا۔ اب چلتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نے ہر وضو سے پہلے مسواک کو کیا ہے اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے اور فرض کے ساتھ ہی حضور نبی علیہ السلام نے مسواک فرمائی ہے، لہٰذا ہم اس کو واجب کے درجے میں لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے۔ یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں تو دونوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیلیو مسواک کریا کرو۔ یہ اختلاف ضرور ہے، وہ واجب کہہ رہے ہیں، وہ اختلاف ضرور ہے، لیکن مقصد دونوں کا یہ ہے کہ مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ جب سے ہمارے سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پہ ہم کلپ دیکھتے رہتے ہیں تو سیاسی جماعتوں میں بھی آپس میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف اتنی شدت پکڑ جاتا ہے کہ دو سگے بھائی ہیں، ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بچپن میں دونوں اکٹھے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، اب چونکہ اختلاف ہو گیا نا تو ہن پھر کاندھ بھی ہو جاتی، اور اب پھر دیکھنا بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ سیاسی رہنما ان کے ہی اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے موجے کر رہے ہیں اور یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اختلاف کریں ضرور، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو فتنہ نہ بنائیں، بہت سارے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ لوگ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور ایک جماعت دوسری جماعت کے کام کو قبول نہیں کرتی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔
اور پھر اختلاف رائے اتنی شدید چلی جاتی ہے کہ مخالفت تک چلی جاتی ہے، لوگ گالیوں سے آگے پھر گولیوں تک بات چلی جاتی ہے۔ اور یہی مسئلہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، مشکل بڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک بڑا انہوں نے ایک فکرہ پکڑا، مولوی لڑوندے بڑا نے، مولوی لڑوندے بڑا نے۔ حالانکہ کسی مولوی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ فجر کے 3 فرض ہیں۔ فجر کے کتنے فرض ہیں جی؟ بول کے بتائیے۔ 2 فرض ہیں۔ کسی مولوی نے آپ سے کہا کہ 4 پڑھ لیا کرو؟ کبھی کسی نے کہا ہو تو بھائی پڑھتے کیوں نہیں؟ کبھی کسی مولوی نے یہ کہا ہو کہ ظہر کے فرض 6 ہیں، سارے 4 کہتے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ پڑھا جائے۔ کسی مولوی نے آپ سے یہ کہا ہو کہ جھوٹ بولا کرو، چوری کیا کرو، اور کینہ رکھا کرو، بغض رکھا، 2 نمبر مال کما لیا کرو، رشوت بھی لے لیا، کبھی کسی مولوی نے کہا ہو؟ بول کے بتائیے۔ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ وہ جس کام سے آپ کو روک رہے ہیں اس پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ مولوی لڑوندے بڑا نہیں، بھائی آپ مولوی نہیں لڑا رہے، آپ کا موڈ نہیں ہے عمل کرنے کا، آپ کا مزاج نہیں ہے دین کی طرف آنے کا، تو ہم نے سارا خمیازہ اٹھا کے مولویوں کے سر پہ ڈال دیا۔ ایک بڑی میٹھی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک والد صاحب اپنا گھر بنانے لگے تو پتر نے کہا جی میرا کمرہ اتنے بنا دیو، تو نال ہی والد صاحب تہاڈا بھی کمرہ بنا دیتے۔ اب بات یہ چلی کہ اٹیچ باتھ بھی ہم بنائیں گے، تو والد صاحب نے کہا کہ پتر وہ اٹیچ باتھ کول ہوئے گا تو پھر سمیل آئے گی، وہ سونے اٹھنے میں بڑی دقت ہوگی، پورے کمرے میں سمیل پھیلی رہے گی، اٹیچ باتھ کا یہ مسئلہ بن جاتا بعض دفعہ۔ تو والد صاحب کی اپنی رائے اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ بچہ کہنے لگا کہ ابا جی اسی جوان خون ہے، بعض دفعہ کوئی ایسے پاکی نپاکی کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ پاس واش روم ہو تو چلو بہتر رہتا ہے۔ اختلاف رائے ہو گیا نا، یعنی ابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹیچ باتھ نہیں چاہیے اور بچہ کہہ رہا ہے ہمیں اٹیچ باتھ چاہیے، اختلاف رائے ہو گیا۔ اب اگر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے، ابا جی اگر دلائل دینے پہ آ جائیں تو کہنے لگے میرا پتر تو نافرمان ہے، اور بچہ یہ کہہ رہا ہے ابا جی ہے ہی ضدی تو میری مانتے کدوں نے، تو یہ اختلاف رائے انا پکڑ جائے گا، پھر یہ فتنہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ بچہ کہ ابا جی تانوں نہیں پسند چلو تاڑے نہیں بنا کے دیں، اور چونکہ ساری ضرورت ہے تو چلو سانوں تھی اجازت دے چھوٹو سی پہ بنا لیں۔ اختلاف رائے کریں ضرور، اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن اپنی اختلاف رائے کو منوائیں نہیں، اس کو منوائیں نہیں۔ دیکھیں نا آپ سے رائے پوچھی گئی ہے، فیصلہ تو پوچھا نہیں گیا، فیصلہ منوایا جاتا ہے، رائے منوائی نہیں جاتی۔ سامنے والی کی مرضی ہے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بھی